بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم ہرائزن، وہ جگہ جہاں عبادت رسم نہیں رہتی اور درد شرمندگی نہیں بنتا۔ آج کا موضوع بہت سادہ لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ انسان کے دل کا سب سے گہرا راز ہے۔ سجدہ، وہ لمحہ جب انسان زمین پر ہوتا ہے اور اللہ کے سب سے قریب۔ آج کا انسان کیوں ٹوٹا ہوا ہے؟ آج کا انسان جاہل نہیں، اس کے پاس علم ہے، وسائل ہیں، سہولتیں ہیں، الفاظ ہیں، پھر بھی وہ کہتا ہے دل بھرا ہوا ہے، سکون نہیں ملتا، اندر کچھ ٹوٹا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ انسان کے پاس حل نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جھکنا بھول گیا ہے۔ دنیا نے ہمیں کیا سکھایا؟ دنیا کہتی ہے اسٹرانگ بنو، ولنربل مت دکھاؤ، روا نہیں، کنٹرول میں رہو۔ لیکن دل مشین نہیں ہوتا، دل اگر دبایا جائے تو ہیل نہیں ہوتا، بلکہ خاموشی سے بیمار ہو جاتا ہے۔ قرآن اس خاموش بیماری کا علاج ایک لفظ میں دیتا ہے، سجدہ۔ قرآن کا خاموش علاج۔ قرآن کہتا ہے سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ یہ حکم صرف عبادت کا نہیں، یہ قرب شفا کا اعلان ہے، کیونکہ سجدہ ڈسٹنس ختم کرتا ہے، سجدہ ایگو توڑتا ہے، سجدہ دل کو بولنے کی اجازت دیتا ہے۔ سجدہ کیوں تھراپی بن جاتا ہے؟ کیونکہ سجدے میں انسان اپنا دفاع نہیں کرتا، خود کو جسٹیفائی نہیں کرتا، مضبوط بننے کی اداکاری نہیں کرتا۔ وہ بس یہ کہتا ہے آ اللہ میں تھک گیا ہوں، اور یہی جملہ روح کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ دنیا کی تھراپی ویس سجدے کی تھراپی۔ دنیا کی تھراپی کہتی ہے بولتے رہو، اینالائز کرو، ریپیٹ کرو۔ سجدے کی تھراپی کہتی ہے جھک جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اللہ کے حوالے کر دو۔ دنیا میں آپ بولتے ہیں، کوئی سنتا ہے۔ سجدے میں آپ خاموش ہوتے ہیں، اللہ سنتا ہے، اور فرق یہی ہے۔ نبی کے لیے سجدہ کیا تھا؟ رسول اللہ سب سے زیادہ آزمائے گئے اور سب سے زیادہ متوازن انسان تھے۔ جب دل بھاری ہوتا، جب حالات تنگ ہوتے، تو آپ فرماتے اے بلال ہمیں نماز سے راحت دو۔ نماز آپ کے لیے ذمہ داری نہیں، بوجھ نہیں، بلکہ راحت تھی، اور اس راحت کا مرکز سجدہ تھا۔ سجدہ اور ٹوٹا ہوا دل۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو بات نہیں کر پاتے، آنسو نہیں بہا پاتے، کسی کو اپنا درد نہیں سنا پاتے۔ ان دلوں کے لیے سجدہ سب سے محفوظ جگہ ہے۔ سجدے میں آنسو جسٹیفائی نہیں کرنے پڑتے، خاموشی ایکسپلین نہیں کرنی پڑتی، ٹوٹنا الاؤڈ ہوتا ہے۔ اللہ سجدے میں یہ نہیں پوچھتا کیا ہوا تھا، اللہ کہتا ہے آ گئے ہو، بس کافی ہے۔ سجدہ ایگو کو کیسے ہیل کرتا ہے؟ بہت سی ذہنی تکلیفیں ایگو سے جنم لیتی ہے۔ مجھے اسٹرانگ رہنا چاہیے، مجھے کنٹرول میں ہونا چاہیے، میں کمزور نہیں بن سکتا۔ سجدہ کہتا ہے زمین پر آ جاؤ، اور جب ایگو زمین پر آتی ہے تو دل کو سانس آتا ہے۔ اسی لیے سجدہ صرف عبادت نہیں، ایگو ڈیٹاکس ہے۔ سجدہ اور اینگزائٹی۔ اینگزائٹی مستقبل کا خوف ہے، سجدہ انسان کو حال میں واپس لے آتا ہے۔ جب پیشانی زمین پر ہوتی ہے تو سانس آہستہ ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن کام ہو جاتی ہے، دماغ کا شور کم ہو جاتا ہے۔ یہ اتفاق نہیں، یہ اللہ کا ڈیزائن ہے۔
वो सजदा जो शिफा नहीं बनता, हर सजदा थेरेपी नहीं बनता। वो सजदा जिसमें दिल हाजिर ना हो, अल्फाज मैकेनिकल हों, जल्दी हो, वो फर्ज तो अदा करता है मगर दिल को हील नहीं करता। हीलिंग वाला सजदा वो है जिसमें इंसान कहे, आ अल्लाह, मैं बस तेरे सामने हूं। सजदा और गुनाहों का बोझ। कभी कभी दिल भारी होता है, इसलिए नहीं कि हमें दुख है, बल्कि इसलिए कि गुनाहों का बोझ है, शर्मिंदगी है, खुद से नफरत है। सजदा कहता है, सब नीचे रख दो। जमीन अल्लाह के हुक्म से बोझ उठा लेती है। सजदा हमें क्या याद दिलाता है? सजदा याद दिलाता है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, तुम्हें स्ट्रांग दुखने की शर्त नहीं, बस झक जाना काफी है। अगर दिल भारी हो और अल्फाज खत्म हो जाएं, तो मशवरे मत ढूंढो, डिस्ट्रैक्शंस मत ढूंढो, सिर्फ सजदा ढूंढो, क्योंकि कुछ जख्म सिर्फ जमीन पर रखे जा सकते हैं। इख्तितामिया। नाजरीन, सजदा मसले फौरन खत्म नहीं करता, मगर दिल को संभाल लेता है, रूह को सहारा दे देता है, इंसान को टूटने से बचा लेता है, और बाज औकात यही सबसे बड़ी शिफा होती है। आप देख रहे थे विजडम हराइजन, जहां सजदा फर्ज नहीं थेरेपी बन जाता है। अल्लाह हमें हाजिर दिल, सच्चे सजदे और शिफा पाने वाली इबादत अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।